اور ان کو عبوری ضمانت مل گئی ہے نیکسٹ منتھ تک. انہوں نے وہاں پہ عوام کے جوش جذبے سے خطاب بھی کیا. ملک کے جو اصل مسائل ہیں جو اس وقت پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پاکستان کے 3 میجر صوبے جو ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. بڑا ورس سیلاب ہے, سے ہٹ کیا ہے کے پی, پنجاب, بلوچستان کو. اور اس وقت مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سال الیکشن بھول جائیں, اگلے سال الیکشن کی تیاری کریں, کیونکہ اس سال پاکستان بہت کرائسس میں ہے. میرے ساتھ نن ادر دین پاکستان تحریک انصاف کی روح, زبان و دماغ موجود ہیں. پتہ نہیں اس وقت ان حالات میں, کیونکہ پہلے گل صاحب چیف آف دا اسٹاف تھے, ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے. میں ویسے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے ہوئی زیادتی ہے. بندہ اے کنڈیم اٹ, جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے فواد بھائی. تو سنا یہ گیا ہے کہ آپ دونوں کو کہا گیا تھا آپ سائٹ پہ نکل گئے, انہوں نے بتا دیا پھنس گئے. یہ کوئی لائن آئی تھی پیچھے سے کہیں سے؟ امکانہ بہت ہے. رانا صاحب نے کہا ہے, رانا صاحب نے کبھی زندگی میں عقل کی بات کی ہے. اچھا, وزیر یہ بھی امکانہ بات. اچھا, یہ ساری جو ڈسکوالیفیکیشن آپ لوگ روز بیپر لیتے ہیں, کہاں اتنے آرگنائز ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا سوال, پھر آپ یہ کہیں گے, پھر میں یہ کہوں گا, اس طرح کہاں ہوتا ہے. ایک عمر گزر گئی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں آپ. میں اکیلا, چھوٹے سے بچے تھے جب آپ نے یہ جب پروگرام, وہاں پر میں تھے. صحیح بات. تو فواد بھائی یہ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں بار بار, بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ گمبھیر مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے. پاکستان میں ہم نے فیصلے کر لینا کچھ. پہلا فیصلہ تو کر لیں کہ کیا پاکستان کو ہم نے ڈیموکریسی بنانا ہے. ہمارے ہاں تو ڈیبیٹ, ایک کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے یہاں پہ کہ نہیں جی دیکھیں اداروں کی مداخلتیں کم ہونی چاہیے, پولیٹیشنز جو ہیں آپس میں بیٹھیں, جوڈیشل ریفارم ہونے چاہیے, میڈیا جو ہے اس کا ایک ذمہ دارانہ صحافت. ہماری ڈیبیٹ یہ تھی. یہ جو پچھلے 4-5-6 مہینے ہوئے ہیں اس میں تو ڈیبیٹ کا رخ ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے. کیا ہو گیا آپ کے خیال میں جو نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو نارتھ کوریا اور برما بنتے جا رہے ہیں. کیسے؟ سارے ٹی وی یہاں پہ بند کر دیے ہیں, لوگوں کے اوپر چھاپے مار مار کے لوگوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں. ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے شہباز کی بات کی, کب پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ وہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم بتایا اگر تو ویسے ہوا, وہ تو بہت ہی زیادتی ہے. کبھی جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں شروع میں جو ہوا, جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اور وہ جب کوڑے ہوئے اور وہاں پہ جو شاہی قلعہ کے زندان میں لوگوں کو ڈالا گیا, وہ بھی جو لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کی سٹوریز اب تک جو ہے وہ ہانٹ کرتی ہیں ان کو. اس کے بعد میں نے تو نہیں سنا کہ اس طرح کے جو ہے پولیٹیکل پریزنر کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو جو شہباز کے ساتھ کیا گیا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان کو اتنا بڑا ریورس گیئر لگا ہے جب سے یہ 4-5 مہینوں میں, اٹس انبلیویبل. لیکن فواد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ادارے میں مداخلتیں, اداروں کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان. لیکن عمران صاحب نے خود کہہ دیا نا کہ ہم کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم تو اداروں سے کہہ کے ایم این ایز کو. عمران خان سے اب یہ ایکسپیکٹ تو نہ کرے نا کہ وہ جھوٹ بولے گا. نہیں یہ ہوتا تھا, یعنی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان یہ مطلب یہ کوئی راز تھوڑا ہی ہے, یہ تو ہمیں لیکن ہارسز ماؤتھ ہے نا. نہیں کوئی ہارسز ماؤتھ. ایک تو اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم عام طور پہ کئی دفعہ جو نا کئی پولیٹیشنز اور پارٹیاں, یہ نون لیگل پیپلز پارٹی ماری کیوں گئی ہے, یہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایسے کر لیں گے, لوگوں کو کیڑا پتہ لگنا ہے. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کون سا فیصلہ کہاں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا اب یہ سوشل میڈیا کا ایک اتنا بڑا بن گیا, ابھی تو 1-2 سالوں میں تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے. اس میں کہاں چیزیں چھپتی ہیں سر. لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب خود بھی جو کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن؟ ہم لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے, پاکستان کا ایشو ہے. چلے پاکستان کا سمجھ لیں آپ کے پوائنٹ ایک ہی فیڈرل پارٹی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے, ایک ہی فیڈرل لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. اب عمران خان کا جو اس وقت دیکھیں کون ہے لیڈر جو چاغی میں بھی بات کرے تو اس کی بات سنتے ہیں, اور گوادر سے لے کے پشاور تک اور فاٹا ایریا تک اس کا آواز جاتی ہے, کراچی سے لے کے لاہور تک اور فیصل آباد گجرانوالہ تک اس کی آواز جاتی ہے. آپ کے پاس تو لیڈر نہیں. یہ پہلے کسی زمانے میں بے نظیر بھٹو شہید کے یا یہ تھا پیپلز پارٹی کا, ان کے تو ختم ہو گیا. اونلی پولیٹیکل پارٹی جو وہ سب ٹھیک ہے, لیکن رول آف لا سے بف تو نہیں نا, قانون سے بف تو نہیں. رول آف لا ججز کو تھریٹ کرنا, جج کو تھریٹ کرنا. کس جج کو تھریٹ کیا؟ ایڈیشنل سیشن جج کیا ہے تھریٹ کیا کیا ہے؟ میں تو پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے لکھا. پڑھ کے سنا. انہوں نے کہا نا کہ جی آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, آپ شرم کریں. تو شرم نہیں کرنی چاہیے اگر چارٹر کے آپ پہ میں ٹارچر لگ جائے گی. نہیں, شرم بھی کرنی چاہیے اور لیگل ایکشن لینا حق ہے. اس میں کیا ایشو؟ آپ جج کے خلاف لیگل ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ اس کی کیس کے خلاف اوپر جا سکتے ہیں. رول آف لا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سمجھیں, رول آف لا کے 2 حصے ہیں.
ایک رول آف لا ہے انڈیویجولز کے لیے، جس میں وہ فیمس کوٹ ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر قریش کی فاطمہ جو ہے وہ بھی کرے تو اس کا بھی ہاتھ جو ہے وہ میری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں ہاتھ کاٹتا. یہ ہے انڈیویجول کے لیے، کیونکہ کوئی انڈیویجول اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ قانون اس پہ اپلائی نہ ہو. دوسرا ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے، یہاں پہ چاہے عدالتیں ہوں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کو جب تک قانون کے نیچے نہیں آئیں گے نا وہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آئے گا. پاکستان میں مثلا افتخار چودھری آپ نے اور میں نے کتنا ہم نے مل کے اسٹرگل کیا جی، پورا میڈیا ایک طرف مجھے تم بتاؤ، آپ بتاؤ مجھے، کیونکہ آپ سے تو ہمارا بھائیوں والا دوستوں والا تعلق ہے اور بڑا افتخار چودھری کے دور میں جس طرح کے کیسز ہوئے یا جس طرح سپریم کورٹ نے جس طریقے سے انہوں نے ان کے بیٹے نے اور یہ حامد خود بیٹھ کے وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے مل کے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا، جس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے، چیف جسٹس بیٹھا ہوا اس کا جو ہے بیٹا بتاتا تھا دوسرے کو جی آپ کے خلاف 100 موٹو کیس آ رہا ہے، اور یہ مل کے باہر ان سے پیسے لے لیتے. اب یہ تو الزام ہے نا. نہیں، یہ بات یہی ہوا نا پاکستان میں، یہی ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جس طرح کے 100 موٹو کیسز ہوئے، جس طرح سے لوگوں کو خراب کیا گیا، گندا کیا گیا. آپ کہہ رہے 100 موٹو ہونے نہیں چاہیے تھا اس کے اوپر. میں آپ کا بیان پڑھا تھا، ایک پڑھ کے سنا دوں آپ کو. ہونے نہیں چاہیے. آپ نے 100 موٹو تو ٹارچر مفاد عامہ ہے کہ عدلیہ کی انٹیگریٹی کو خطرے میں ڈالا ہے عمران صاحب. شہباز گل کے اوپر ہوا انٹیگریٹی اس سے ختم ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ججز نے تو نہیں کیا نا یار، وہ تو ججز نے تو نہیں کیا جی. ججز نے جج نے میں تو چیف جسٹس آپ اسلام آباد کا ذرا فیصلہ آپ نے کہہ دیا نا، آپ نے کہا جن کو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر سبق سیکھنے کی ضرورت ہے قائم مقام چیف جسٹس کو. میں تو ان کا فیصلہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. مجھے آپ بتائیں سب سے پہلے ٹارچر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ شہباز گل کو کس نے اریسٹ کیا؟ اسلام آباد پولیس نے. اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا. آئی جی اسلام آباد انکوائری کر لے کہ ٹارچر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے بعد اس سے بھی بڑا مذاق کہتے ہیں کہ جی میڈیکل رپورٹ جو ہے اس نے تو کنفرم کر دیا ٹارچر ہوا ہے، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو کہتے ہیں وہ اس کو کر لے. یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ مذاق ہے. کسی بندے کو آپ نے اٹھایا ہے، اس کو رات کو آپ نے اس کو ننگا کر کے آپ نے مارا ہے، وہ بیچارہ اگلے دن کورٹ میں پیش ہوا. میجسٹریٹ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا وہ کوئی مرد کا بچہ تھا اور ینگسٹر تھے. پاکستان میں جو ہوپ ہے نا وہ ینگسٹر سے ہی ہے. یہ ینگسٹر میجسٹریٹ سے، یہ اسلام آباد کے، جب اس نے قمیض اتار کے دکھائی میجسٹریٹ وہیں رک گیا. اس نے کہا یہ میں نہیں دوں گا، یہ آپ جسمانی ریمانڈ دوبارہ نہیں دوں گا، اور وہ دے گا. اور اس کے اوپر جناب پھر وہ ایک اور کہانی ہے، وہ کسی وقت بتاؤں گا. نہیں، جو آپ نے پریس کیا اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو آپ کرٹیسائز کریں تو پھر تو ایسا بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کا عدلیہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے. نہیں، آپ کو نہیں ہے لوگ. نہیں، کس نمبر میں دنیا میں؟ تو آپ کے دور میں بھی تھی نا. اوہو، ہمارے دور میں بھی تھی، لیکن ہے کتنے نمبر پہ؟ وہ تو کیسز بھی بہت زیادہ نا جو ہو نہیں پا رہے، مینیج نہیں ہو پا رہے کیسز. یعنی کہ ججز کم ہے، کیسز زیادہ ہے. دیکھیں ججز جو ہوتے ہیں نا، ججز میں بھی تو فرق ہے نا. اب آپ دیکھیں نا جو عطر من اللہ جیسے ججز ہیں، جب آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب ہیں، ایون منصور علی شاہ صاحب ہیں، باقی بے شمار ججز. اور فواز صاحب، لیکن اگر یہی آپ کے خلاف فیصلہ دے دیں، آپ نے ان کو کہہ دینا کہ جناب آپ یہ فلاں چیز سیکھیں. ظاہر ہے اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو میں کرٹیسائز کروں گا. رو ورسز ویڈ ہو رہا ہے امریکہ میں، لوگوں نے کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف امریکہ کے اوپر انڈے مارے ہیں. کسی نے کنٹیمپٹ نہیں کی کہ جناب آپ نے بڑا ظلم کر دیا، آپ نے ہم پہ کرٹیسائز کر دیا. فیصلوں سے عزت ہوتی ہے. یہ تقریروں سے بیٹھ کے کورٹ روم. عمران خان اپولوجائز نہیں کرنے لگے اس کیس میں. وائی شوڈ ہی؟ آئی بلیو دیٹ سب سے پہلے اگر میں فرینکلی چیف جسٹس اسلام آباد ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ٹینڈرڈ اپولوجی کہ میں نے اوور لک کر دیا ہے یہ ٹارچر کو. مجھے بالکل اوور لک نہیں کرنا چاہیے تھا. سنگین الزام ہے ٹارچر کا. اور آپ پہ کنٹیمپٹ لگتی تھی اس بات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. کنٹیمپٹ والی اس میں کون سی بات؟ آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا. فیصلہ ان کا نا کنٹیسٹ کریں گے، اوور لک ہو جاتا ہے. کنٹیسٹ کریں گے ڈیسیژن کو عمران صاحب. ہاں کیوں نہیں. اور اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہونی اس کے اوپر. یہ طے ہو گیا. اپالوجی ہونی نہیں چاہیے. اٹ ول بی ویری آپ کو پتہ ہے اتنا وہ اس کو سیریسلی لیا، پورا بینچ بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر اسلام. یہ کوئی ایک دو جج فیصلہ نہیں کرنے جا رہے. اس پہ مجھے اور افسوس ہے کہ جو ٹارچر ہوا ہے، جس بندے کو آپ نے راتوں کو مروایا ہے پولیس اور آپ کے جج کے جو اس کے فیصلے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ٹارچر ہوا ہے اس کو کرنٹ لگائے گئے ہیں. اس کے احساس جو اعضاء ہیں اس کے اوپر کرنٹ لگائے گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں اس میں کون ہے پارٹنر؟ پھر کس نے حوالے کیا ان کے؟ آپ نے بلا کے آئی جی سے پوچھا کیوں نہیں کہ تم نے اس کو کسٹڈی میں لیا تھا، اس کے بعد کدھر گیا تھا اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں کیا؟ نہیں، یہ آفیشلی نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں آپ کو بتایا اس نے آئی جی نے. کس نے؟ آفیشلی وہ کہہ رہا کہ ہماری کسٹڈی میں کبھی بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں،
تو مجھے بتا دیں کس نے کیا. لیکن یہ اور یہ بات بھی میں نے نہیں کہی, اعزاز سید نے اپنا ویلاگ کیا ہے, اس نے کہا کہ جی تھانے کے بعد یہ فلانی جگہ گیا, وہاں سے نکلے, پھر غائب ہو گیا, پھر ادھر گیا. ہمیں نہیں پتا, بٹ دس کالز فار. لیکن فواد بھائی جب آپ کے دور میں اس کو گولیاں لگتی تھی, میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, نظریاتی طور پہ سارا اختلاف ہے, گولی لگتی تو اس وقت آپ کہتے نہیں یار یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. تور کو آپ نے کہا جرنلسٹ ہی نہیں, بی بی سی کا جو آپ انٹرویو دے رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے ان کو, لیکن کسی اگر وہ جرنلسٹ نہ ہو تو اس کو گولی مارنا جائز تو نہیں. لیکن اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے تھے نا, آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پولیس کہتی ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, آپ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا. ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے تو نہیں پتا. تو پھر آپ بھی بے خبر تھے, یہ بھی بے خبر, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی تو بے خبر ہی رہے نا. پھر جب آپ کے دور میں تشدد ہوا کرتے تھے, حامد میر پہ پابندی لگ گئی, یہ بالکل پتہ لگنا چاہیے ان یا کو, مانتے ہیں اس بات. اب وہ کنٹیسٹ کریں گے تو فواد صاحب بات یہ ہے کہ جب وہ کنٹیسٹ کریں گے تو اب دیکھیں سیویرٹی آف ایشو یہ ہے کہ یہ نہ شہباز شریف اس کیس میں گئے نہ اپوزیشن گئی. وہ حامد خود میر پہ پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی, حامد میر صاحب کو تو جیو نے آفر کیا تھا. اور کیوں جیو نے شوقیہ کر دیا تھا, یہ تو ہم نے کہا تھا. نہیں آپ کے دور میں لگی نا, اب دور چھوڑ دیں, ہم نے کہا تھا جیو کو آفر کرنا. پتہ نہیں پھر کس نے کہا تھا, لیکن آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو پتا ہونا آپ چاہیے کو تو بڑا پتا ہے کس نے کہا تھا. مجھے نہیں پتا, جب آپ کو نہیں نا پتا فیڈرل منسٹروں کے اس طرح سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا, اے آر وائی کو ہم نے تو آفر نہیں کیا, ویسے ہی ہے. اس طرف جاتے نہیں نا, اس طرف آ جائیں, ادھر نہ جاؤ تو اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں. نہیں ہم تو آپ, میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کب سے چینج ہوئے. ہم تو چینج ہوئے ہی نہیں, ہم تو وہیں کھڑے ہیں, تھوڑے سے وہ چینج ہو گئے. ہنسی تو نہ لیا, تنگ بڑا کیتا ہے. کوئی تنگ نہیں کیا, تنگ تو نہیں پہ گئے. نہیں کوئی نہیں, ہو جاتا ہے دوست. میں نے سنا وہ واٹا صاحب کو اس کام پہ لگا دیا بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کے لیے. کیسے بیک ڈور کرنی, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کو کانفیڈنس لیول کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یا جتوا دے گا عمران خان کو, یا کہیں لگتا ہے مروا ڈالے سیاسی طور پہ, یعنی کہ جس کانفیڈنس سے آپ بات کرتے ہیں, حالانکہ ہر طرف سے بات یہ آ رہی ہے کہ اور کچھ نہ ہو, یہ توہین عدالت کے اندر نہ فارغ ہو جائے. نہیں, توہین عدالت میں کیسے ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ, ہر ایک کا ایک قد ہوتا ہے. سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک ہے, پاکستان میں جوڈیشری کا ایک رول رہا ہے, اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی لگا دی, اور فرینکلی ججوں نے کوئی اپنا احتساب نہیں کیا. اصولاً تو بھٹو کی جو, اور یہ تو چونکہ زرداری صاحب اور بلاول کا بھٹو سے تعلق ہی کوئی نہیں انفارچونیٹلی, ادروائز جو ہے ان کو انہوں نے جو ریفرنس فائل کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کھولنے کا, انہوں نے دوبارہ کہا نہیں کبھی کہ اس ریفرنس کو لگاؤ. دیٹ ریفرنس اس کو لگانا چاہیے تھا, اور احتساب ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے ججز کا, جنہوں نے اتنی بڑے آدمی کو اٹھا مولوی مشتاق صاحب, جسٹس مان الحق صاحب, وسیم حسن شاہ صاحب. تو فواد صاحب بات یہ ہے کہ وہ آپ کی باتیں پولیٹیکلی تو موٹیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ہوا, یوسف رضا گیلانی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, اس نے ایک بات ماننے سے انکار کیا, اس نے میں دستور کے ساتھ کھڑا ہوں, میں لیٹر نہیں لکھوں گا. اس کو آپ کے سامنے کی بات ہے, ہوگا ڈسکوالیفائی. اب نواز شریف کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا اس پہ آپ بہت بولیں گے, لیکن 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر تھا. پاناما کا کیس تو بعد میں ہوا نا, وہاں سے جو نااہل ہوئے ہیں, قید بامشقت نا اہلیت جو ہوئی ان کی, وہ ایک لیٹر کے اوپر ہوگی. تو کہہ رہے ہیں مطلب کس لیٹر پہ ہوگی, اقامہ والے پہ. یہ بھی بڑا, ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی آپ کی جو ہے نا وہ بڑی معصوم سی حرکت ہے. یہ ابھی وہ جائیں گے, کبھی آئیں گے, وہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر جی انہوں نے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. نہیں انٹرپریٹیشن نہیں, جو سب سے پہلے دیکھیں پاناما کا اسکینڈل کیا تھا, یہ کوئی دنیا ٹی وی نے بریک نہیں کیا تھا, یہ ایک جرمن اخبار تھی سودیٹسche Zeitung, جس میں دنیا کے بہت سارے اسکینڈلز آئے تھے, اس میں اسکینڈل آیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد آ گیا کہ ان کی لندن میں پراپرٹیز ہیں. مریم بی بی نے کہا ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی, وہ آ گئی کہ دبئی کے اندر انہوں نے 5 کمپنیز کا نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا تھا جو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا. سو نواز شریف کا جو کیس تھا اس کو سپریم کورٹ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک حصہ انہوں نے کہا کہ جو کرمنل لیبلٹی ہے وہ احتساب کورٹ میں جائے گا, ایک انہوں نے کہا کہ آپ 5 کمپنیوں میں حصہ دار ہیں, وہاں پہ آپ نے ڈسکلوز کیوں نہیں کیا. اب وہ ڈسکلوز کیوں نہیں کیا تھا, وہ ڈسکلوز اس لیے نہیں کیا تھا کہ 5 کمپنیاں جو تھیں وہ نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کر رہی تھیں. 80 کروڑ روپیہ انہوں نے مریم نواز کو بھیجا. اس کے بعد انہوں نے ان کے جو ملازم تھے, ان کے گارڈ تھے, ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو کچن میں خانسامہ تھا, جو سارے تھے, ان کے نام کے اوپر کروڑوں روپے ان کمپنیوں سے آ رہے تھے. اور اب آرام سے معصوم سا میسنا سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں اور دیکھیں جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو مجھے اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بہت پاپولر ہے, یہ کر لیں, مجھے تو آپ کو پتا کوئی لو لاس نہیں ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی فار دیٹ پرپس. تحریک انصاف میں 1-2 لوگ رہ گئے, شاید ایک ہی رہ گئے. ہمارے سے ہے تھوڑا سا, آپ سے ہو سکتا ہے.
یہ سر کیونکہ ہم اس کے فیصلے ڈیٹیل میں جائیں گے تو اقامہ کے اوپر ان کو جب فارغ کیا گیا تو انہوں نے منی لانڈرنگ کو مینشن نہیں کیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے نہیں وہ تھا جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو تھا. آپ نے ڈسکلوجر دینا نا اپنا، نان ڈسکلوجر تھا نہیں جائے اس طرح نہ سر ہم نے اتنا میڈیا ٹرائل کیا وہ تو شاید رہا نا کہ وہ پھر گڑے مردے اکھاڑنے نئی نیوز ہوتے ہو. اچھا پتہ ہونا چاہیے نا، نہیں پتہ، لوگ بھول جاتے ہیں. میڈیا ٹرائل کیا بار بار تو اشتہار چلا دیں گے. اور بتائیں فواد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں عمران خان کچھ نہیں ہو سکتا، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کورٹ، میں نے آپ کو 2 ایگزامپل اس لیے دی جو آپ نے بریک کر دی بیچ میں، کہ 2/3 پرائم منسٹر کو اڑا دیا، گیلانی صاحب کو اڑا دیا، کورٹ چاہے انصاف کے تناظر میں اڑا سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیسیژن ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ نہیں ڈیسیژن ایکسیپٹ والی بات نہیں ہے، تو احمقانہ بات ہوگی نا اگر یہ فیصلے اس طرح کے ہوں تو. ایک بات اور میں آپ کو فرق بتاؤں، ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی یا ان کے خلاف جو کیس چلا تھا، یا پھر گیلانی صاحب کا یا نواز شریف کا، ان میں کامنیلٹی ہے. ان کی کامنیلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پاپولیرٹی بالکل کھو چکے تھے، اور ایکچولی لوگ جو ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب ان کی حکومتیں ختم ہوئیں. عمران خان از ایٹ دا پینیکل آف ہز پاپولیرٹی. اب پاکستان کی پالیٹکس میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے بغیر یہ سیاست آپ تو پھر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ ججز جو ہیں دنیا کی کسی بھی اس میں ایک پاپولر لیڈر کو اس کا احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ از دا پینیکل آف اٹینشن اینڈ ہی از دا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی سیاسی کیسوں میں پھر سزا نہیں دے سکتے. سیاسی کیس ہے نا، مطلب وہ دیکھیں گے یار اس کی پاپولیرٹی ہمیں سزا نہیں دینی. سیاسی کیسز ہے نا، سیاسی کیسز میں آپ کو سیاست دیکھ کے واسف تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہیں گے ٹیکنیکلی دیکھیں توہین عدالت ہوئی ہے، یہ کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگ رہے، تلال کو دی گئی تھی، نہال کو دی گئی تھی، تو ان کو کیوں؟ یار اب تلال، نہال اور عمران خان برابر. لیکن آپ کو پتہ کیس آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کیونکہ آپ ایم این اے رہے، پبلک آفس ہولڈ کیا. میرے پاس اتنا اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ تلال اور کہ ان کے کیس پڑھا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیس ریفر ہو سکتا ہے نا آپ کے اس کے لیے. نہیں، کوئی ریفر نہیں ہو سکتا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 10 ستمبر سے پہلے آپ نے یہ کہنا یہ کیس تو ٹیکنیکلی دیکھو نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو خیر ہم اس آرگومنٹ میں جا ہی نہیں رہے، ہائی کورٹ نے چونکہ کیا ہے چلو اس کو کر لیا ہے. ابھی تو دیکھو نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو ہائی کورٹ کے پاس پاورز کیا ہیں یہ کیس اچھو موٹو لینے کی. ہائی کورٹ ہیز نو پاور. اچھا میں آپ کو ریکارڈ میں بات بتا دوں، آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے، یا آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں لے رہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سیریس لے رہے ہوں ویسے، لیکن یہ ہے سیریس کیس. نہیں، کیس سیریس ہی لے لیں گے، لیکن ابھی اس میں دیکھیں سب سے پہلے جوزیکشن تو طے ہو نا. ابھی بڑا کام ہے اس کو دیکھ، پاکستان میں کچھ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی 100 اور کرنے جا رہے ہیں. ہاں کریں گے. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کا ٹویٹ میں پڑھا 10 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ کیا یہ ویسے ہی دیتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے؟ 10 ستمبر آخری دن ہے نا ہماری، اس کا آخری جلسہ ہمارا 10 سپٹمبر کو ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کا، لیکن آپ نے کہا جو اس سے پہلے یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. کس طرح؟ دیکھیں یہ حکومت تو چل کہاں رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں چل رہی ہے، ایگری وتھ یو. یہ بیچاری جو ہے وہ تو یہ سب مانتے ہیں، رول رہی ہے، سب مانتے ہیں. اس میں دیکھیں اس میں اس وقت ایشو یہ ہے، آج بھی آپ دیکھیں ابھی ان کو ایک تو ان کو ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے. مثلا آئی ایم ایف ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور کے پی کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے، تو مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں، کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا، اور پنجاب کہہ سکتا ہے یہ 100% کہہ سکتا اور کہے گا، بالکل کہے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں. ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بالکل گھٹیا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا. بات یہ کہ یہ کیس کے یہ ڈیل ساری کی ساری تو کی تو آپ ہی نے سائن ہے نا، انہوں نے تو اس کو تسلسل میں کنٹینیوٹی کی ہے. بالکل بھی ہم نے، آپ کہہ رہے چینج ہوگی. ہم نے کیا کیا، ہم نے تو 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. 2019 میں کی ڈیل چل رہی ہے نا، تو 2019 آپ مجھے بتائیں جب ہم تھے بجلی کا کیا تھا پر یونٹ ریٹ 18 روپے. جب بڑھنے کی باری آئی تو آپ کو فارغ ہو گیا، کم کر دیا. آپ لکی رہے نا. ہم نے وہ یہ تو کہہ رہا ہے وائلیٹ کیا اس کو، اس طرح میں نہیں جا رہا آئی ایم ایف ڈیل، لیکن کوئی ہمیں تو نہیں آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے وائلیٹ کیا. تو اب ٹائم ہی نہیں ملا، جب ہوا اس کے بعد حکومت چلی گئی. اچھا بات یہ ہے کہ اگر اتنی ہی برا وہ تھا کہ یہ ایشو نہیں ہے. آپ مفتاح کی بات سنیں. مفتاح کہہ رہا ہے کہ سبسڈی دینا آن انرجی غلط ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں ہماری پالیسی کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انرجی سستی ہوگی تو فیکٹریاں چلیں گی، فیکٹریاں چلیں گی تو نوکری ہوگی. وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تیل ہے اگر عالمی مارکیٹ میں لیٹ سے $102 کا ہے تو میں اس کو سستا کیسے کر دوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کو سستا کر کے دینا پڑے گا تاکہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹ کر سکے دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو یہ فلسفی کا فرق ہے، یہ آئی ایم ایف کا ایشو نہیں ہے. سر بات یہ نا $3 ارب آپ نے لیے تھے 2019 میں ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد $6 ارب کا ایسی ایگریمنٹ تھا.
اس کے بعد آپ نے ایک اور ارب ڈالر لے کے آپ نے 14-24 دن بعد جو ہے آپ نے اس پہ وہ جو پولیٹیکل ایک قوم سے خطاب کرتے عمران صاحب نے جو ہے وہ جو وائلیشن ہوئی جو آپ نے پیٹرول وائلیشن نہیں ہوئی. دیکھو آئی ایم ایف سے کیا طے ہوتا ہے, آئی ایم ایف سے طے ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا پیسہ جو ہے نا بچائیں گے ہر سال. اور یہ اب ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا جو احساس پروگرام کا پیسہ تھا وہ 100 ارب روپیہ ہم نے ڈائیورٹ کر دیا ادھر, ہم نے کہا وہ انرجی میں جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 30 ارب روپیہ ادھر ادھر سے جو پروجیکٹس ہیں ان سے ہم نے لے کے 150 ارب روپے کی ہم نے کہا ان کو سبسڈی دے دیں. اس کے بعد ہم رشیا گئے, ہم نے کہا آپ ہمیں تیل دیں 30, خان صاحب نے کہا 40% ہمیں سستا دیں, پوٹن نے کہا میں آپ کو 30% سستا دے دوں گا. اس کے بعد آ کے ہمارا یہ خیال تھا کہ گیس پائپ لائن اور یہ 30% تیل سستا ہو جائے گا, ہمیں سبسڈی آگے نہیں دینی پڑے گی. سو ہم تو بالکل صحیح جا رہے تھے. صدیق ملک نے کہا کہ آپ کا ایگریمنٹ تو ہو رہا تھا, ایک لیٹر آپ نے بھیجا تھا, اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی وہ گیس پائپ لائن تو آپ نے اب تک ہماری آن رکھی 2015 کی, تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک بھائی, مصدق کی وہ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, مصدق سے وہ ڈیل کریں گے, مصدق وغیرہ نہیں کر سکتے یہ کام. They only want to talk with عمران خان. اپیرنٹلی یہی تو اس کا مطلب تو یہ افواج اگر آپ کی گورنمنٹ آ جائے تو آپ رشین بلاک کو بھی جوائن کر لیں گے اگینسٹ پورے یورپ. دیکھیں بات عمران خان کا کیا ویو ہے, ہم 100% امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بالکل ہم اینٹی امریکنزم میں نہیں پڑھنا چاہتے ہم. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ آپ نے فلانے ملک جانا ہے اور فلانے ملک نہیں جانا, کیونکہ جب امریکہ ہندوستان آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ہماری دو سیپریٹ ریلیشن شپ ہے. وی آلسو وانٹ کہ یو ایس شوڈ ٹریٹ اس کہ ایز اے سوورن کنٹری, اور ہمیں یہی کہیں گے جی ان سے ریلیشن شپ آپ کا اپنا ہے, ان سے ریلیشن شپ ہمارا آپ کا اپنا ہے. یہ سوورنٹی کے خلاف ہے. اگر ہمیں یہ فون کر کے پوچھنا پڑے کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک میں چلا جاؤں, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب ہمارے تعلقات اس بات کے اوپر ہے کہ نو کانفیڈنس موو پاس ہوگی. وہ سب تو بات جو ہے وہ آپ کی آگی نا, لیکن میں یہ کہتا ہوں آئل کا ایگریمنٹ انہوں نے کہا نہیں ہوا ہوا. آپ نے صرف بات کی تھی, لیٹر لکھا تھا حماد نظر نے آخری دنوں میں, لیکن وہ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے تو گیس والی امریکن پریشر میں نہیں کی, تو آپ یہ کیا کریں گے؟ 2015 کی پڑی, 2015 کی تو مصدق صاحب نے بتایا. ہاں ان کی وجہ سے نہیں ہوئی نا, 3 سال تو انہوں نے لگا دیے. ہم جب آئے تو ہم نے بھی نہیں کی نا انہوں نے. نہیں ہم نے تو آتے ہی کام شروع کر دیا. پہلے سال 1.5 سال میں تو رشیا سے ظاہر تعلقات شروع کرنے کے. اور میں اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, نون لیگ کی یہ ڈیل 3 سال کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے رشیا کے ساتھ کون ڈیل کر رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا. خواجہ حسان صاحب لاہور کے میئر تھے. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق آئل ڈیل سے؟ وہ خواجہ حسان بیٹھا ہوا جناب رشین کانٹریکٹرز کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے خواجہ حسان کیوں کر رہا تھا؟ کوئی کام انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے لیے بغیر نہیں کرنا, لہٰذا آپ نے اسٹک تھی. میں آپ یہ دوسرے لے 10 سپٹمبر کو آپ نے جو کہا سارا نظام تل پڑے گا, سیاسی بیان تھا, یہ واقعی کوئی کانکریٹ بات ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے, کوئی پنجاب کی گورنمنٹ آپ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, کے پی کو اگر آپ یہ دونوں کام کر دینا تو فیڈرل میں گورنمنٹ رہ نہیں سکتے اگر وہاں الیکشن کال ہو جائے. وہ بالکل یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ اس لیے نہیں کر رہے. ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے آپ ای سی پی اس کو جو ہے وہ آپ بنائیں, نیا کانسٹیٹیوٹ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر آپ نیا کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتے تو پھر ہم دونوں اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. ہم کیوں نہیں توڑیں گے کہ ہمارے پاس پھر الیکشن کمیشن کی دھاندلی روکنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ جائے گا. سو پھر صرف وفاق میں الیکشن ہوں گے. اور پنجاب ویسے سکندر سلطان سے نہ میری واقفیت ہے نہ کوئی تعلق ہے. مجھے ایک آبجیکٹیو سوال ایک دم میرے ذہن میں ہے. ابھی یہ جو سکندر سلطان کے الیکشن کمیشن کے انڈر آپ ضمنی انتخاب جیتے, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ, کے پی میں آپ کی گورنمنٹ, وہ تو خیر اس میں یہ نہیں تھے اس وقت, گلگت بلتستان کشمیر 16 کروڑ عوام عمران خان کی اس کے نیچے ہے. یہ 20 اتنی کروشل سیٹس تھی, ایسے کہ جنرل الیکشن ہو رہا ہے. تو سکندر سلطان نے کوئی دھاندلی کرنی ہوتی اگر, تو یہ آپ کو یہ ہروایا تھا. پورا زور لگایا ہے, ہر جگہ پورا زور لگایا ہے انہوں نے. آپ لاہور میں آپ تھے, آپ ملک اسد کے حلقے میں اٹھا کے دیکھیں, ہر بندہ جو ہی جوائن کرتا تھا پی ٹی آئی وہ اٹھا کے چلا جاتا تھا, وہ اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے. ای سی پی کی بات کر رہا ہوں نہیں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, ساری جگہ کے اوپر مظفر گڑھ ہر جگہ انہوں نے کیا. ان کو یہاں پہ اس لیے یہ کامیاب نہیں ہوئے, یہاں پہ پولنگ ہی 60-60% ہو گئی ہے. 60% پولنگ کے اوپر دھاندلی کیسے ہوتی ہے؟ کتنے پہ ہوتی ہے دھاندلی؟ ہوتی ہے لو ٹرن آؤٹس کے اوپر, جہاں پہ آپ رزلٹ بدل سکیں, جہاں پہ ایجنٹس نہیں ہوتے, جہاں پہ ملا کے نہیں ہوتے. پھر انہوں نے دیکھیں ابھی آ کے جو عمران خان کا یہ جو فنڈنگ کیس کیا ہے, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے. یعنی آپ 8 سال بعد فیصلہ دیا وہ, اور کیا کرتے ہو؟ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نون کا فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ ان کا بھی ہونا چاہیے, آئی ایگری ود یو. بس یہی, اور میرے خیال سے اگر ان کا ہوا تو کچھ پتہ نہیں, ان میں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے. نہیں, ان میں سے تو ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان جب تک نیا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ پنجاب اور کے پی ہم اسمبلیاں کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو فواد بھائی سمپل سی بات ہے, وہ تو نیا بنتا نظر نہیں آ رہا.
تو آپ نیا کے پاس کوئی بنتا طریقہ نہیں ہے. نظر نہیں آ رہا تو پھر صرف. لیکن میں آپ کو ایک بھائی جیسے کہ حالانکہ آپ کو تو خود بڑا مائنڈ ہے آپ کا ان چیزوں میں, اگر آپ پنجاب اور اس کی توڑ دیں تو آپ کہہ رہے ہیں ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا, ضمنی انتخاب بھی آپ نے جیتا, تو ای سی پی وہاں کیا کر سکے گا جب پنجاب کے اندر آپ اسمبلی توڑ دیں گے اور آپ کا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا؟ کے پی میں تو مجھے لگتا ہے لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہو جائے گی. تو پرابلم کیا ہے, کیوں حکومت بچا رہے ہیں؟ دونوں جگہ لینڈ سلائڈ ہوگی, لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کی حکومت جو ہے وہ اب ہم نے مین تو وہ لینی ہے نا. تو اس کو لینے کے لیے آپ کو اگر آپ یہ کر دیں گے جنرل الیکشن کال ہو جائے گا. نہیں لیٹ سے نہ کال, اس میں ان کا نقصان ہے, بیگ نقصان آپ کو پتہ ہے. میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے اندر اگر آپ کی گورنمنٹ آ جائے, آزاد وہاں پہ وہ بن جائے گا سارا کچھ, تو پھر تو یہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. مطلب کریں گے کیا یہ؟ نہیں بات بالکل آپ کی اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن نیکسٹ ایئر آئے گا اور اس میں آپ کی گورنمنٹ قائم ہوں گی صوبائی حکومت. یہ بات صحیح ہے آپ کی, ایسے ہی ہے, لیکن اس سے تو پہلے نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن پنجاب کے پی میں ہوگا وہ آپ کی حکومتوں کے انڈر ہو رہا ہوگا. نا اس وقت ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک فریم ورک کا حصہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے یہ کہ وہ ارلی الیکشنز کی حامی بھریں, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک فریم ورک طے کریں کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں, الیکشن کس طرح سے کرانا چاہتے ہیں, کیسے ہونا چاہیے, کیسے. وہ تو کہہ رہے ہیں اگست 2023 سے پہلے نہیں ہوگا. دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگست تک نہیں وہ چل سکتا نا کام. پاکستان جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں ڈالر کی فلکچویشن دیکھیں, 240 سے وہ نیچے آیا, کل سے لیکن 25-30 نیچے بھی تو گیا ہے نا. نیچے گیا نا, 211 سے پھر 232 پہ چلا گیا. پیسے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل کے, آپ کا جو رہ گیا تھا 1 ارب وہ باقی کے 2 ارب وہ آ رہے ہیں. لیکن کامران صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی فلکچویشن ہو جائے نا اکانومی میں, وہ اکانومی سسٹینیبل نہیں ہوتی. اور یہ تو ہے جو پرابلم ہے وہ یہ مطلب میں نے آپ کی اکانومی کے خلاف اور بزدار صاحب کے خلاف بے تحاشا شوز کیے, لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کا دور اکانومی کے لحاظ سے وہ تو پتہ نہیں الف لیلوی دور تھا, مطلب فینٹاسٹک دور تھا. دیکھا نا پرابلم کیا ہے, سب سے بڑی پرابلم تو مڈل کلاس کی ہے. آپ نے اربن مڈل کلاس کی تو میں ایک بریک لے لوں, لیکن آپ کی بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں. آپ بلا وجہ آپ جب پاپولر پارٹی ہے, 16 کروڑ عوام آپ کے ساتھ, 4 صوبے آپ کے پاس, آپ بلا وجہ کبھی ادھر ٹکر مارے, کبھی ادھر ٹکر مارے, کبھی عدلیہ کے ساتھ, کبھی اداروں کے ساتھ, بھی تو سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ جیسا بردبار شخص وہاں موجود ہے, یا تو آپ کی چلتی نہیں یا پھر آپ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے. اس پہ بات کروں گا ایک بریک کے بعد. نواز شریف صاحب کے متعلق یہ مشہور تھا ان کی طاقت بہت تھی, 2/3 میجورٹی. لوگ کہتے تھے جی وہ آپ بیل مجھے مار والا حساب کرتے اداروں سے پھڈا کر کے. عمران خان صاحب کے متعلق یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی, مطلب اقتدار سے نکالے گئے, کہیں پھینکے گئے, جو کم بیک ہوا ان کا, مطلب یہ میریکل تھا کہ سب خلاف. اور پنجاب جیسے صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہوگی, پنجاب میں جو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کرتا ہے, اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ٹکراتے پھر رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب کی روش پہ چل رہی ہے. طاقت کا سرور ہی ایسا ہے فواد بھائی کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں تو 8ویں آسمان پہ میں تھلے آ ہی نہیں سکتا. نہیں, لیکن آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ صرف پولیٹیشینز ہی ٹکراتے ہیں, دوسرے بھی تو ٹکرا سکتے ہیں؟ سو یہ آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا ذرا تو روٹین میٹر ہے, تو اسی طرح بلا وجہ ہی زیادہ ہی سیریس لے کے ہو. نہیں, ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ دوسری طرح سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بٹ اینی ویز بات یہ ہے جی, دیکھیں پاکستان نے اگر چلنا ہے تو ہارمنی ضروری ہوتی ہے, ہارمنی امنگ دا انسٹیٹیوشنز, میں تو بلکہ مجھے کوئی اس میں کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے. اور دیکھیں فوج ہے, عدلیہ ہے, یہ ادارے ملک اگر یہ ادارے نہیں ہوں کیسے ملک چل سکتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی طاقت بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھوکریں مارتے ہیں. یقین کریں اگر آپ اس کا کوارٹر بھی عمران خان صاحب کہنا شروع کر دیں اسپیچز میں تو مسئلے ختم ہو جائے. مطلب دیکھیں پاپولیرٹی کی پیک پہ انہیں خطرہ کیا ہے, عمران خان نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے. انہوں نے دیکھیں جلسوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرے سے بھی زیادہ ضرورت جو ہے ملک کو فوج کی ہے, اور فوج نہیں ہو کیسے ملک جو ہے وہ یونائٹ ہوگا, کیسے ہوگا, وہ تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن فواد بھائی میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں, آپ کو میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اکثر آپ کے ٹویٹ اچھے ہوتے ہیں, میں ری ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی صوبائی حکومتیں جو ہے نا وہ ان کو ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں ملے. 25 مئی کا ٹارچر ہو, یا یہ شہباز گل کا ٹارچر ہو, یا عمران خان صاحب گرفتاری کرنے کے وقت آپ لوگ خاموش کیے, آپ نے ایک طرح ایکسپلینیشن کال کیا. اوبویسلی عمران صاحب نے کہا ہوگا تو آپ نے کی, ورنہ 2 بڑی حکومتیں آپ کی قائم ہیں. کے پی کو چھوڑ دیں, پرویز الہی صاحب پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ کھل کے اس کا سپورٹ ہی کیا انہوں نے جہاں پہ آپ کا کلیش اداروں سے ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل, خان صاحب نے جو بات خود کرنی ہوگی وہ خود کر لیں گے. جی آپ خود کریں. مجھے یہ بھی ایسے گل کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کہیں کہ نہیں عمران خان نے, وہ خان صاحب نے اس دن بھی کہا کہ میں نے کہنا ہوگا میں خود ہی کہہ لوں گا, میں کیوں کسی کو کہوں گا.
دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتوں سے جو اس وقت جو آپ کا ٹویٹ ہے اس کے تناظر دیکھیں نا، میں یہ سینٹیمنٹ ہے. میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں اپنے جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، کیونکہ ہماری بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، پی ٹی آئی کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ورکرز ہیں، ان کا سینٹیمنٹ بھی پہنچانا ضروری ہے. جو لوگ حکومت کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ دیکھیں آپ جب اقتدار میں آئے ہیں تو سب سے پہلا ایمفیسس ہمارا کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں نے بچوں کے ساتھ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال میں پرویز الہی پنجاب میں؟ ان کے خلاف کیسز کیوں نہیں ہو رہے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ رائٹلی اور ان کی بھی ایکسپلینیشنز ہیں، وہ اپنے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، بٹ آئی مسٹ سے لوگ ایکسپلینیشن نہیں سننا چاہتے، لوگ ایکشن دیکھنا کیا چاہتے ایکسپریشن دیتے ہیں اوور آل کہ وہ کیوں نہیں اس ہیں. طرح؟ یہ ہم کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے، یہ 14 دن لیکن لگ پرویز الہی صاحب کے متعلق تو ہے نا کہ وہ ذرا مڈل وے میں چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آل دا وے آؤٹ نہیں جائیں گے اگر آپ کوئی وارڈ. یہ پرویز الہی صاحب کے اوپر نہیں، میں نے تو دونوں حکومتوں کے اوپر بات کیا. وہ تو کی ہیں، تو دونوں ہی مڈل وے چلتی ہیں. دونوں کی طرف سے جو آئی وڈ سے کہ جو ورکرز ہیں ہمارے، ان کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو سیٹسفائی نہیں اب تک نہیں کر سکے. ان کو اس پہ سو مینی ورڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ایک بیانیہ عمران صاحب کا اس پہ اس طرح نہیں ہارٹ چل رہے. اس پہ وہ نہیں کر سکے، ان کی اپنی جو بھی مجبوریاں ہوں گی، ان کی ایکسپلینیشن. پرویز الہی پورا کر لیں گے ٹرم؟ نہیں، ٹرم تو نہیں، یہ تو ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، فوری نہیں، بس جب تک الیکشن نہیں ہوتا، چاہے 1 مہینے بعد ہوتا ہے، 6 مہینے بعد ہوتا ہے، یہی رہیں گے وزیر اعلیٰ. یہ پکی بات ہے. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب بھی وزیر اعلیٰ. اس گریوینسز چاہے بڑھتے بھی رہیں لیکن وہی رہیں گے. نہیں، گریوینسز یہ تو ورکرز کے گلا ہے، گریوینسز تو نہیں. یار وہ گریوینس ہوتی ہے نا، ورکر سے بڑا کون ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک بات، آپ بھی ورکر ہیں، آپ کا اپنے گلا ایکسپریس کرتی ہے. بالکل. تو فواد بھائی یہی سوال میرا ہے کہ میں اے پی میں ہماری 2/3 میجورٹی ہے، وہاں پہ بھی تو ہمارا یہی گلا ہے. نہیں ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ کا گلا یہی ہے، لیکن میں پنجاب سے زیادہ کنسرن ہے میرا، تو میں نے وہ پوچھ لیا. پنجاب نہیں، ویسے تو چاہتے ہو کہ تھوڑا بہت پڑھا بھی. میں یہ چاہتا تھا، میں نے آن ایئر کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں تو یہ شائلہ فیل کریا کرو. جب بزدار صاحب کو لگایا تھا، اب میں نے دوبارہ کھلوایا تھا، تو میں نے آن ایئر کہا تھا ان کو لگایا وزیر. تو وہ تو میری سینٹیمنٹ ہے اور میرٹ پہ ہیں آپ، مطلب میں نے نہیں کہا، پاکستانی میڈیا نے بہت کہا. بہرحال اس کے بعد دیکھا پارٹی ماشاءاللہ 5 حصوں میں ہو گئی. جو لوگ چھوڑ کے گئے آپ کی پارٹی کے لوگ ہی تھے. کسی کا کوئی اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ عمران خان کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. ٹھیک بات، یہ پوزیشن ہو چکی ہوئی تھی نا، اور بزدار صاحب ایز اے لیڈر فیل ہو چکے ہیں. تو میرا یہی وہ تھا، آج میں اسی پہ سٹینڈ کرتا ہوں. وسیع وہ آپ کا ویو تھا پرانا. چلیں ٹھیک، جڑا سہمت کر گیا سیلا ماننا. آگے تک ان سے آپ پاپولیرٹی پہ ہیں، آپ یقین کریں ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج الیکشن اگر ہو جائے نا، مجھے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک سب سے ملتے ہیں. ان اداروں سے تو آپ سے سیکھا ہے، یہ آپ سے سیکھا ہے، کیونکہ مشرف صاحب اور آپ اور میں وہ تو اس میں وہ تو کہتے ہیں یار عمران خان پاپولر ہے، 20 سیٹیں لے گیا، کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، کراچی کا الیکشن جیت گیا نہیں کیا، جہاں پہ کرے گا وہ اگر جیتنا ہو جیت جائے گا، ہم تو انٹرفیئر کر ہی نہیں رہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ یہی آپ پاپولر ہیں، جب الیکشن ہوگا آپ جیت جائیں گے اور اچھا موقع مل رہا ہے آپ کو اور جانے کا آگے. نہیں دیکھیے، الیکشن میں ہمارا اتنا فرینکلی ایشو نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی کر رہے ہیں. نہیں، جھگڑا کرے نہیں تھے ہم تو، بالکل نہیں جھگڑا کرے. ہم تو چاہتے، جیسا میں نے آپ سے یہ کہا، پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے جھگڑا ہو. پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا کوئی رول آف دا گیم طے کریں، اور رول آف دا گیم میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تھوڑی ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس کے مطابق عمران صاحب مانتے ہیں اس بات کو اسپیس دینا پولیٹیکل پارٹیز. اچھا، خان صاحب 100% ایگری ہیں. وہ ہم بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فریم ورک بھی بنے. صرف ایک الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، لیکن اس کے بعد ایک پرابلم ہے. صرف ہم اگر نہیں بات چیت کرنا چاہتے تو وہ ہم کیسز پہ نہیں کرنا چاہتے. جو کیسز ہیں، مثلا نواز شریف کے اوپر ابھی مطالبہ ہے اور ہم سے بھی مطالبہ ہے. واپس کیا مطالبہ ہے جی؟ یہی کہ جی آپ نواز شریف جو ہے جی وہ واپس آ جائے اور یہ کر لے. یا آپ کو کہا گیا باضابطہ؟ مطلب باضابطہ نہیں کہا گیا، باضابطہ اس طرح کی باتیں بیک ڈور میں کہا گیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں، ان کو واپس آنا چاہیے، لیکن واپس آ کے ان کو ڈیل نہیں دے سکتے آپ. اگر آپ نے ان کو ڈیل دے دی تو پھر جو رول آف لا کی ہم پہلے بات کر رہے تھے پھر وہ کدھر چلا گیا؟ اس طرح آج عمران صاحب کی ضمانت ہوگی، مریم نواز صاحبہ بیل پہ ہیں، نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں ضمانت لیں تو ضمانت لے لیں گے. لیکن اگر قانون یہ بن جائے، کیونکہ قانون تو ہے نہیں نا ابھی، تاحیات نااہلی اور ثاقب نثار صاحب کی انٹرپریٹیشن تھی نا. قانون 5 سال کا بن جائے تو پھر تو وہ نااہل نہیں ہوں گے نا. نہیں، قانون ان کے لیے نہیں نا بن سکتا. قانون میں پارلیمنٹ میں نہیں یار، تو نہیں، پارلیمنٹ کے لیے پارلیمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں نواز شریف کی نااہلی کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے جا کے اس کی نظر ثانی فائل کر دی. لیکن فواد میں ٹائم کم ہے. ایک بات، یہ صدارتی ریفرنس جو آپ نے بھیجا تھا اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس کی جو وہ ہے فکس کریں، آپ پارلیمنٹ کریں فکس کتنی ٹرم ہوگی نااہلیت کی. وہ کر دے، قانون لا دے گی نون لیگ. وہ تو ریٹرسپیکٹیو تو نہیں ہوگا نا.
नवाज शरीफ की नाअहली के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको एहलियत में बदलने कैसे वो के तो सिंपल कानून से हो जाएगा लिए। अब सुप्रीम तरमीम कोर्ट करने का की फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून आप बनाएं इसका, उन्होंने ये नहीं कहा तरमीम करें उसको। नहीं वो नहीं है, वो आर्टिकल 63A के ऊपर लेकिन कानून भाई है। लिखा तो नहीं ना है कितने साल हैं, तो अभी तो ये तायन ही नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो तायन जो होगा वो उसका अप्लाई फ्यूचर से होगा ना, माजी से तो नहीं होना। माजी से अगर आपने अप्लाई करना है फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी से 5 साल कर चुका है यार, अगर आप 5 साल कर देते हैं 5 साल नहीं कर देंगे ना, उनकी जो नाअहली है वो ताहयात है, सुप्रीम कोर्ट ने करार दे चुकी है, उसकी नाअहली खत्म करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। साकिब निसार ने इंटरप्रेट किया ना, वो तो वो पार्लियामेंट की शिक तो नहीं, पार्लियामेंट का कानून बना दे 5 साल नाअहली। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 के तहत 85 के तहत फैसला करती है ना। हाँ लेकिन उसमें लिखा ही नहीं था ना, लिखा सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, दिया हुआ है, तो लेकिन उसको खत्म पार्लियामेंट कर को लें। सिक्योरिटी है कोर्ट ना। का फैसला तो अमेंड नहीं ना कर सकते। एक ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब से 2/3 majority के बगैर बाकी की आप गुफ्तगू amendment करेंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए जी इजाजत।